اور اللہ رب العزت سب کو اپنی شایان شان کے مطابق فضلہ عطا فرمائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا میں بہت سی تعلیم ہے، بہت سے سبجیکٹ ہے، بہت سی پڑھائی ہے اور بہت سے لوگ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، لیکن جس بات کی شہادت اور جس بات کے بارے میں بشارت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کی بشارت اور جس تعلیم کی خیر خواہی کے متعلق اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا، قیامت تک اس چیز کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے وہ اللہ کے یہاں معاملات ہوتے رہیں گے۔ قرآن پاک دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے، دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اتنی بڑی سعادت کی چیز دنیا والے چاہے اسے کچھ بھی سمجھیں، لیکن دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارے باپ داداؤں کی ختم ہو گئی، ان سے پہلے بار ان کی ختم ہو گئی، اور ایک دن ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایک کی دنیا ضرور ختم ہوتی رہے گی۔ دنیا میں مادیت کا دور ہے، اسباب کا دور ہے، چیزوں کا دور ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی مادی اعتبار سے ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ جو چیز پڑھنے کی اور پڑھانے کی اور آگے بڑھنے کی چیز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ بچوں سب کچھ یہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے اسلام کا انتظام کیا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، آپ ہی حضرات کا یہ نام ہے۔ تھوڑی سی بات ہوگی اس کو سنو اور سننے والوں کو بتا دو، سمجھے نہیں؟ آواز نہ کرو، شور نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہمیں آرام کو بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے ہماری اولاد ایسی ہو جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ایثار ثواب کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو دھیان سے سننا کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے انقطع عمله تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، مرنے والے کا عمل اس کی موت پر بند ہو جاتا ہے، اور مرنے والے کو ضرورت ہے اعمال کی، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے سلسلہ جاری رہے اعمال کا، ثواب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا جب مرنے چلا جاتا ہے تو تین
नंबर 1 फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुन जारियतुन, एक आदमी मरने से पहले अपनी जिंदगी में कोई एक अमल करके गया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लिया, किसी सदक़े जारिया में काम ले लिया, पानी का नर्स नहीं था, कहीं पानी का नर्स करवा दिया अपनी जेब से, किसी के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, मस्जिद में सफाई करवा दी, मस्जिद में किसी भी काम में हिस्सा ले लिया, तो ये सदक़े जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने वाला करके चला जाता है जब तक कि वो चटाई, जब तक कि वो सिपाही, जब तक कि वो जो बाहर पानी का नर्स कराया वो पानी उसके पीने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरने वाले के नामे अमाल में सवाब जारी रखेंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे नंबर पर फरमाया बच्चे लोग बाहर आ जाओ, बड़े लोग आप लोग अंदर आ जाइए, बच्चे बाहर बयान करने में समझ नहीं आ रहा है। बड़े लोग तो बात ये चल रही थी कि इंसान दुनिया में आया है तो उससे जाना भी है, लेकिन क्या ही अच्छे इंसान होंगे वो कि उनके मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बावजूद, जब वो वक्त है हमारे पास जब हम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह नहीं कह सकते, एक मर्तबा अल्लाह अकबर नहीं कह सकते, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मौका भी नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि ऐसी ज़िंदगी में अब हम जा रहे हैं जहाँ हमें यकीनन आमाल सालिहा की ज़रूरत है, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है। 3 आमाल ऐसे हैं उसके मरने के बाद उसका सिलसिला जारी रहता है। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 औलाद सालेह। ये हमारी जो औलादें हैं ये हमारे लिए हमारे मरने के बाद हमारे लिए आखिरत का दरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो सच और हकीकत है। फरमाया मरने वाला मर के चला जाए, अगर उसने अपने पीछे औलादे साले छोड़ी, ये हमारे बच्चे हमारी औलादें हैं। एक माँ बाप की जिम्मेदारी जिस तरह ये है कि हम अपने बेटे को मकान बना के दें, उसकी अच्छी जगह शादी करें, उसको अच्छे कारोबार से सेटअप कर दें, जहाँ ये जिम्मेदारी माँ बाप अपनी समझते हैं और उसके लिए अपने ऊपर बोझ समझते हैं, इसी तरीके से एक माँ बाप की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जब हम मर जाएंगे तो हमें मरने के बाद हमारी औलाद से हमें क्या मिलेगा। एक सवाल है कि हमने उनको दुनिया में घर दे दिया, उनकी अच्छी शादी करा दी, उनके कारोबार का सेटअप करा दिया, लेकिन सवाल ये है कि हमने अपने उन बच्चों को दीन दिया या नहीं दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम से आशना कराया या नहीं कराया। दुनिया की सबसे मोहतम बिशान किताब कुरान मुक़द्दस के हवाले से हमने उन्हें कुरान पाक को सीखना और सीखने का मौका दिया या नहीं दिया। अगर माँ बाप ने अपने जहाँ ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ये भी समझा, देखो आप मकान बना के दोगे ठीक है, वो औलाद का हक है,
شادی اچھی کر دی، وہ اولاد کا حق ہے، کاروبار سے وہ اولاد کا ہے، لیکن آپ کی اولاد آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے آپ کے مرنے کے بعد، یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح، کہ مرنے والا اپنے پیچھے اولاد صالح چھوڑ کر جائے۔ اولاد صالح کا کیا مطلب؟ کہ اولاد ہماری فرائض کا اہتمام کرنے والی ہو، حلال کو انجام دینے والی ہو، حرام سے بچنے والی ہو۔ یہ ہماری معصوم بچے ہیں، اگر ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو صحیح راہ دکھاتے رہیں گے تو کل کو ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد صالح بنیں گی۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کا رخ نہیں صحیح کیا، آج کل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو خود بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن اولاد سے سوال کرتے تم نے نماز نہیں پڑھی، تم مکتب جاتے ہو، تم حافظ جی کے پاس رہتے ہو، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سوال اس کا نہیں ہے، جڑوں سے درخت کے تنے کو اور اس کے پھلوں کو پہچانا جاتا ہے۔ جب جڑیں خستہ حال ہیں تو اچھے پھلوں کی امید آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، لیکن سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارا بچہ صحیح مسلمان ہو، اس کے عقائد صحیح ہوں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، جب بھی اس کو معاش کی تنگی آ جائے تو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ہر دن یہ سبق دے کہ میرے بچوں، تمہاری دنیا اللہ نے تمہارے مقدر کی رکھی ہے، کفر آئے گا، شرک آئے گا، منافقین کا زور چلے گا، مشرکین کا زور چلے گا، حالات ایسے پیدا کریں گے، ایسا پیدا کریں گے کہ ایک آدمی اپنے ایمان کا بچانا اس کے لیے مشکل ترین گھڑی ہو جائے گی۔ جیسا کہ آج ہم اپنے زمانے میں ایسے بہت سی چیزیں دیکھنے میں ہمیں مل رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کتنی آسانی سے کر رہا۔ تو ایک ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے ولدن صالح، اسے حلال کی پہچان کرائے، حرام کی پہچان کرائے تاکہ وہ حرام سے بچے، قرآن کی تعلیم دے، عقائد سے اس کے اچھے عقائد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو فرما بردار ہو۔ علم ہے لیکن فرما برداری نہیں ہے تو وہ اولاد صالح نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ کی اگر اچھی ہم نے خدمت کی ہوگی تو ہمیں اپنی اولادوں سے اس کا صلہ ملے گا۔ ہم نے تو اپنی ماں باپ کی کبھی خدمت نہیں کی، اور اپنی اولاد سے ہم سوال کریں تم میری خدمت نہیں کرتے ہو، تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کی۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی ان کی اور دنیا سے ہمارے ماں باپ چلے گئے تو اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ قربان جائے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا، بڑی گہری بات۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے اور زندگی میں قدر نہیں کر پائے، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا، اللہ کے رسول میرے والد نہیں ہیں، تو اب اگر میں نے اپنی ماں باپ کے حق میں نافرمانی کی تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہارے ماں باپ کے دوستوں میں سے کوئی دوست زندہ ہے تو ان کی تم خیریت لو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ تم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے کھونے کے بعد تم ان کی قدر نہیں کر سکے اور اب تمہیں احساس ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا کہ ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے، آج اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کی قدر کرتے، لیکن وہ موجود نہیں ہیں، تو فرمایا ان کے لیے استغفار کرو۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اپنے ماں باپ کے فرما برداروں میں شمار کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدن صالح، کہ اولاد صالح چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے، اب اولاد صالح جب آپ اس کو دین سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد
وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی دن قرآن پڑھے گا، وہ قرآن جو ہم نے مکتب سے سکھایا اپنے بچوں کو، وہ چیزیں جو ہم نے مکتب میں دی ہیں ان کو، وہ دعائیں اور وہ چیزیں جب ایک بچہ پڑھتا ہے تو بچے کو ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ اس پر اجر دیتے ہیں، اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کا انتخاب کیا۔ ماں باپ کو بھی صلہ ملے گا۔ ماں باپ دنیا میں چلے گئے، بچہ یہاں قرآن پڑھ رہا، کھول کر کے سورہ کہف پڑھ رہا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا، کیونکہ ماں باپ کی محنت تھی، اس لیے اب یہ بچہ پڑھ رہا ہے، دنیا میں ماں باپ موجود نہیں ہیں، اس کے پڑھنے پر اس کو بھی اللہ اجر دیں گے اور اس کے ماں باپ کو بھی اجر دیں گے۔ یہ ہے تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ مرنے والے کے بعد میں اس کا اعمال جاری رہتا ہے، وہ چیز ہے علم۔ اپنے بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا، دین کی کوئی بات اس نے کی، دین کی کوئی تصنیف کی، یا دینی کام کرنے والوں کا تعاون کیا، یا دینی نظام رکھنے والوں کے ساتھ اس نے اپنا بھرپور سپورٹ کیا، تو وہ جب تک کہ دینی ادارے چلتے رہیں گے، جس عالم کو جس حافظ کو بنانے کے لیے اس نے خرچ کیا، جب تک کہ وہ حافظ رہیں گے، جب تک کہ وہ علماء رہیں گے، اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد، حالانکہ 40 سال ہو گئے مرے ہوئے، 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے خلق سے جو حافظ قرآن بنا ہوگا، جو عالم دین بنا ہوگا، یا اس نے اپنی اولادوں میں حافظ قرآن اور عالم دین بنایا، جب تک وہ اولادیں زندہ رہیں گی اور وہ جو سلسلہ چلے گا پڑھنے پڑھانے کا، اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو اسے اجر دیتے رہیں گے۔ 3 باتیں میری یاد رکھنا کہ انسان کے مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 اولاد صالح جو ماں باپ کے مرنے کے بعد دعائیں کرے، اور نمبر 3 ہے فرمایا کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا یا عالم دین بنایا، یہ ان کا ثواب اس کے مرنے کے بعد۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ترک مصحفا، یا کسی آدمی نے اپنی جیب سے اپنے خاص پیسوں سے قرآن پاک خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ قرآن وراثت میں اس کی اولادوں میں منتقل ہو جائے، کسی کے پاس جائے، وہ جب تک کہ وہ قرآن پڑھا جائے گا اس کے گھر میں، اللہ رب العزت اس قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے جو بھی اس کے گھر میں پڑھے گا اس کے خریدنے والے کو ثواب دیتے رہیں گے۔ آج کل ہم لوگ، آج افسوس ہے ہماری مسجد میں تو لوگ قرآن گھروں میں رکھنے کو پسند نہیں کر رہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مسلمان گھرانہ کتنا سلسلہ یہ چل پڑا ہے کہ اب گھروں میں قرآن پڑھنے والے نہیں رہے، ہر دن اخبار پڑھا جا رہا، ہر دن موبائل دیکھا جا رہا، ہر دن پروگرام دیکھے جا رہے، قرآن کو گھر میں جگہ نہیں، چھوٹے کمرے میں قرآن مسجد میں پہنچا دو۔ اب جب جس گھر سے جو قرآن آیا ہے، اگر اس کے ماں باپ نے اسے خریدا اور اس کے گھر میں وہ منتقل نہیں ہوا تو مسجد میں پتہ نہیں پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، کس کنارے میں چلا جائے گا۔ لوگ گھروں میں قرآن رکھنے کے لیے تیار نہیں، آج کا معاشرہ اس طرح ہو چکا۔ میرے دوستوں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی مقدس اور عظیم الشان کتاب عطا کی ہے جس کو جتنا پڑھا جائے اس میں اتنی خوبی ہے۔ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، سورہ یاسین پارے 22 میں ہے، جب ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے، میری بات کو دھیان سے سننا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرشتوں کے سامنے کی۔ اللہ تلاوت کر رہا ہے، فرشتے اس کو سن رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہے تو ہمارا آپ کا وجود کہاں سے ہوگا؟
تو اس موقع پر فرشتوں نے کہا، میری بات کو دھیان دو، اس وقت فرشتوں نے کیا کہا؟ فرمایا طوبی لامۃ ینزلها اللہ، فرمایا بشارت ہے، قابل مبارکباد ہے وہ امت جس امت پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، یہ صورتیں نازل کی جائیں گی۔ پھر فرمایا فرشتوں نے طوبی، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اس چیز کو محفوظ کریں گے۔ اور تیسری بات فرشتوں نے فرمائی کہ بشارت اور مبارک ہے ان زبانوں کے لیے جن کی زبانیں یہ صورتیں اپنی زبان سے پڑھیں گی۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے حفظ کر کے ان عظیم مقدس صورتوں کو، پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور وہ زبانیں قابل مبارکباد ہیں جن کی زبانیں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتی ہیں۔ یہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا۔ جب ان دو صورتوں کا حال یہ ہے تو جو پورا قرآن پڑھے گا بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچے، معصوم بچے، آج کوئی اماں پارہ پڑھ رہا، کوئی دوسرا پارہ پڑھ رہا، کوئی تیسرا پارہ پڑھ رہا، کوئی چوتھا پارہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا کہ پورا قرآن ان کی نظروں کے سامنے ان کی زبانوں سے گزرے گا، اور ان کی زبانیں سورہ یاسین کی بھی تلاوت کریں گی جس پر فرشتوں نے رشک کیا ہے۔ ان کی زبانیں سورہ یاسین کی تلاوت کریں گی جن پر فرشتوں نے رشک کیا، اور اللہ کے بندے جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی صحیح بنائیں، اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور ہمارے پیچھے جو ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ان کا بھی دینی مزاج ہو۔ کل حیات الصحابہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج دین ہمیں سستا لگ رہا ہے اور دین کی حقیقت ہمارے اندر اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کی حیثیت ہے۔ حالانکہ دین سب سے مقدم ہے، قرآن سب سے مقدم ہے، احادیث سب سے زیادہ مقدم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات سب سے زیادہ مقدس ہے۔ تو واقعہ لکھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر مسجد حرام میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے تھے تو لوگ آپ کو کہہ رہے تھے ہذا صابی، یہ انسان بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص بے دین ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، علیہ باللہ۔ کہاں تھوکا؟ آج ہمارے اوپر کوئی تھوک دے دین کی نسبت پر، ہم برداشت کریں گے؟ اگر ہم کوئی دین کی بات کہیں اور ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم فوراً سینہ سپر ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بدبخت انسان نے حضور کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ دوسرا بدبخت آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مٹی ڈال دی۔ تیسرا بدبخت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا۔ روایت میں آتا حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا دن اسی حال میں گزر گیا۔ آج تم آدھا گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں دین کی جو باتیں معلوم نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دن گزر گیا اپنوں کے درمیان، اور ان میں سے ایسے ایسے لوگ جو تھوک رہے ہیں، مٹی ڈالنے، گالا گلوچ کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. عجیب دردناک واقعہ ہے. اندر سے ایک لڑکی نکلتی ہے اور لڑکی نکلتی تو رونے لگتی ہے. وہ لڑکی رو رہی. آپ سوچو میرا کلیجہ، آپ کا کلیجہ، اگر آپ کے ساتھ وہ دور گزرے اور آپ کی بیٹی آ کر کے آپ سے کہے ابا کیا ہوا، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بیٹی زاروں قطار رو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بیٹی رو نہیں، بیٹی تم رو نہیں، تم اپنے باپ کو اچانک ہلاک ہونے کا اندیشہ مت کرو. بیٹی رو رہی ہے، پانی لے کر کے آتی ہے، ایک کپڑا لے کر کے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ نے پانی پیا، اپنا چہرہ دھویا، بیٹی رو رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں. حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون لڑکی تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ ہے. اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر زاروں قطار رو رہی ہیں. اور آج وہی دین ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. حضور کی وہی سنت کو، وہی طریقوں کو آج ہم اپنے گھروں سے دھکے دے کر کے نکال رہے ہیں. آج تو کہتے ہیں کہ ماڈرنائز ہو جاؤ. یہ دین داروں کو لوگ ماڈل سمجھ رہے ہیں کہ یہ اولڈ ماڈل ہے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. افسوس ایسے لوگوں پر جو دین داروں کی وقت نہیں کرتے. خدا کی قسم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جملہ، فرمایا جو لوگ، میری بات کو دھیان سے سننا، جو لوگ علماء کی، حفاظ کی، دینداروں کی قدر نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں کرے گا. یا علامہ ابن تیمیہ دنیا کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے جو علماء کی، حفاظ کی، دینداروں کی ناقدری کریں گے ان کی نسلوں میں اللہ حافظ قرآن نہیں دے گا. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک پودا لگایا. ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، ہمارے منتظمین جو اس نظام کو چلا رہے، یہ محلے والوں کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے، بڑی قابل مبارکباد چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے بنجروں میں ایسے ایسے علاقے ہیں، خدا کی قسم آپ نکل کر کے دیکھیں گے جہاں کوئی الف با پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن فی الوقت کوئی انتظام نہیں ہے. وہ لوگ ترس رہے ہیں اور ہمارے یہاں مزاج ہے، نظام دیا ہے، اس کے باوجود بہت سے لوگ ان چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں مدرسوں کی، مکاتب کی اور مکاتب کی خدمت کرنے والوں کی، ان کی انتظامیہ کی اور اس کا جو تعاون کرنے والے، ان میں سے ہر ایک ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. دیکھو دنیا ہماری ختم ہو جائے گی، قرآن زندہ رہے گا، قرآن کے پڑھنا اور یہ عمل ان کا زندہ رہے گا. اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل میں ایک اچھا سپاہی بنانا ہے. میں ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دنیا فتنوں میں ہے اور ہم آپ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اعمال صالحہ میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے. اور وہ فتنے ایسے ہوں گے رات کی تاریکی کی طرح، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ آ جائے گا. فرمایا ایک زمانہ اتنا ایسا اندھا زمانہ آ جائے گا، اتنی تاریک ہو جائے گی دنیا، ایمان کے عقائد کو نہ سمجھنے والے اتنے ہو جائیں گے. فرمایا یصبح مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. بتاؤ ہمارے ماحول میں کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے اپنے گھروں میں لڑکیوں کی صحیح تعلیم نہیں دی تو لڑکیاں کتنی مرتد ہو رہے ہیں. ہم آپ اخبار دیکھتے رہتے ہیں، ہر شہر کی، ہر قصبے کی یہ کارگزاری ہے. آج مسلم بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے پر آمادہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی جس کا نام زہرا ہے، زینب ہے، فاطمہ
मुकदमा है। माँ बाप की गोद में परवरिश पाने के बाद वो किसी काफिर से अपना आशिया चला करके, अपने ईमान का सौदा करके अपनी इज्जत को लुटा देती है, और फिर नतीजा ये होता है कि लोग उसको मार मार कर, ना घर की रहती ना घाट की। और क्या होता है, फरमाया फितनन, आने से पहले फितनों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो, वरना ऐसे फितने आएंगे, सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा। और एक मौके पर इसी में आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया औ युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, या तो शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आप दुनिया के अंदर अखबार की सुर्खियाँ देखें, कितने लोग ईमान का सौदा कर रहे हैं। और ये क्यों होगा, दुनिया इतनी तंग हो जाएगी, दुनिया की हिर्स और लालच, आदमी हिर्स और लालच की बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, इंसान अपने दीन को बेचेगा दुनिया की वजह से। दुनिया की लालच, दुनिया की तमा, दुनिया की हिर्स की वजह से अपने ईमान का सौदा कर लेगा और कुफ्र के दरवाजे में दाखिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी अपने ईमान और अकाइद को बरकरार रखने के लिए हुक्म दिया है, और हमारे पीछे जो हमारी खेती है, हमारे मासूम बच्चे हैं, हमारी आल औलादें, इन पर भी एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि इनके अकाइद भी सही रहे, इनके अमाल सही रहे। दुनिया की किसी भी फील्ड में जाए, जब एक डॉक्टर हो, एक सच्चे इस्लाम के सिपाही हो, इंजीनियर हो मुस्तकबिल में, तो एक अच्छे मुसलमान हो, अगर ये किसी भी फील्ड में जाए तो इनके ईमान का कोई सौदा न कर सके, इसके लिए जो मकातिब हैं, जो मदारिस हैं, उनमें यही चीज़, इनके दिलों में ईमान का बीज बोया जाता है, इस्लाम का बीज बोया जाता है, अकाइद का बीज बोया जाता है, ताकि ये आज मासूम है, कल जब ये बड़े हो, दुनिया के किसी भी मैदान में रहे तो अपने ईमान की, अकाइद की हिफाजत करे, इनका मरना और जीना ईमान के साथ हो। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी और इस प्रोग्राम के सजाने वालों को और इसके जुमला मुताल्लिक़ीन को और उन बच्चों को और उनके वालिदैन को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन बदल अता फरमाए और हम सब के लिए नजात का दरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।